نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ ذات پاک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے وہ ہستی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ سب سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین سے مراد یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور ان کی وفات کے بعد، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں حضور علیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت کتابوں میں آتا ہے کہ چوتھے نمبر پر آپ مسلمان ہوئے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے آپ کے اوپر تشدد کیا اور کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو آزاد نہیں کریں گے۔ تو آپ نے کہا چچا جان آپ جتنا مرضی مجھ پر تشدد کریں، مجھے تکلیف دیں، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ جب بھی اسلام کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوئی، یا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ ہے کوئی جو مجھ سے جنت خریدے؟ تو اس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت ایسی تھی کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے محبوب
100 ऊंट बमा साजो सामान के मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कोई जो मुझसे जन्नत खरीदे। सारे सहाबा ने गर्दनें झुकाई हुई थी और फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज की अल्लाह के महबूब 200 ऊंट बमा साजो सामान के मैं देता हूँ। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ उस्मान। तीसरी मर्तबा जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है कोई जो मुझसे जन्नत खरीदे, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा खड़े हुए और आपने फरमाया 300 ऊंट साजो सामान के साथ अल्लाह के महबूब में अल्लाह की रजा के लिए देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ। और फिर चौथी मर्तबा जब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है कोई जो मुझसे जन्नत खरीदे, तो आप उठे और फिर घर में गए और घर जाकर आपने 10,000 दिरहम लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर दे दी। तो रवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन दिरहमों को लेकर अपने हाथों में और मिंबर रसूल से उतर रहे थे और फरमा रहे थे कि आज के बाद उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर गुनाह भी करेंगे तो उनका सवाब लिख दिया जाएगा। यानी कई मर्तबा जब भी जरूरत पड़ी इस्लाम को, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर दीन की खिदमत की। इसी तरह जब मदीने में हिजरत हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी जब मदीने में तशरीफ लाए, आपने भी हिजरत की। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीने में एक कुआं है, मीठा कुआं, मीठे पानी का, और वो कुआं भी यहूदी का था और वो यहूदी पैसों का पानी बेचता था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कोई जो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उस कुएं यहूदी के पास गए, कुएं के मालिक से पूछा कि तुम ये कुआं मुझे बेच दो। और जब उस यहूदी ने इनकार कर दिया, पहले उसने नहीं, उसने कहा मेरा तो गुजर बसर इस कुएं से होता है, लेकिन जब आपने इसरार किया तो आपने उस कुएं को खरीदा। उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, आप आधा कुआं खरीद लें, एक दिन आप पानी बेचा करें और एक दिन मैं पानी बेचा करूंगा। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं इस तरह खरीद लिया। और जब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आती थी तो आपने मदीने में सदा लगा दी कि जिसको भी पानी चाहिए तो वो मुफ्त में यहाँ ये इस कुएं से पानी लेकर जा सकता है। अब वो लोग क्या करें, 2 दिन का गड्ढा पानी वो भर लेते थे। जब यहूदी की बारी आती थी तो कोई पानी खरीदने ही नहीं जाता था। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बारी आती तो फिर वो आप यही कहते कि जिसको पानी की जरूरत है वो आके मुफ्त में भर ले। तो लोग 2 दिन का पानी जमा कर लेते थे। तो जब उस यहूदी ने देखा उसने आकर कहा ये तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बारी आती है तो मुसलमान भर के ले जाते हैं और जब मेरी बारी आती है तो कोई आता ही नहीं है पानी लेने के लिए।
اس نے کہا ہے عثمان آپ یہ کنواں پورا ہی خرید لے مجھ سے۔ تو آپ نے وہ کنواں پورا خریدا، اور خریدنے کے بعد بئر روما اس کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے وہ خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے محبوب یہ کنواں میں نے بئر روما جو خریدا ہے یہ مسلمانوں کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ تو اسی طرح کئی مقامات پر، ایک مرتبہ مدینہ شریف میں کات سالی ہوگی، مدینہ شریف میں کات سالی ہوئی، کھانے کو کہیں سے کچھ نہیں مل رہا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب رک جائیں، مجھے اپنا دیدار کرنے دیں، آپ مجھے دیدار کروائیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں آپ کا دیدار کر لوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر جلدی کرو، میں نے جلدی جانا ہے جنت میں، اس لیے کہ عثمان نے آج 1000 اونٹ کا مسلمانوں کی اس سے مدد کی ہے، تو آج عثمان کا جنت میں حور کے ساتھ نکاح ہے، میں اس نکاح میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے، آگے بڑھ کر آپ آگے آئے اور آپ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ کے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ قدم گننے لگ گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم کیا کر رہے ہو؟ آج کی اللہ کے محبوب جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر میں آئیں گے اور جتنے قدم وہاں سے واپس آپ جائیں گے چل کر اپنے گھر میں، جتنے قدم آپ کے لگیں گے اتنے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو میں آزاد کروں گا۔ اتنی محبت آپ کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور شرم و حیا ایسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اجازت چاہیے تو سرکار نے فرمایا آ جاؤ۔ اسی طرح پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت چاہیے تو پھر آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنی پنڈلی کو کپڑے سے ڈھک دیا، کپڑا رکھ دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب سارے صحابہ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب مجھے سمجھ نہیں آئی ایک بات کی، جب میرے والد آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ پھر بھی اسی حالت میں بیٹھے رہے، تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے کپڑے کو صحیح کیا، پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اے اللہ کے محبوب مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی میدان محشر لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں گا، کھڑا ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ چلے جائیں جنت میں۔ اسی طرح پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوگا کہ آپ حاضر ہو جائیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہوگا، پھر حکم ہوگا کہ آپ بھی جنت میں چلے جائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا یا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا کہ پھر عمر فاروق کو بلایا جائے گا، انہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر انہیں بھی حکم ہوگا کہ آپ بھی جنت میں چلے جائیں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب اس کے بعد؟ فرمایا علی پھر تمہیں بلایا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے
اللہ کے محبوب عرض کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی کی باری نہیں ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ عثمان میرا بڑی شرم و حیا والا ہے، کہ جب میدان محشر ہوگا تیری عدالت قائم ہوگی تو یہ سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اب حساب نہیں دے پائے گا، یا اللہ یہ بڑی شرم و حیا والا ہے، تو میری دعا کو قبول فرما، اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا کر۔ اے علی، اسی لیے اس کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمہیں بلایا جائے گا، اس وجہ سے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر حساب کے اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی اللہ بھی حیا کرے اور فرشتے بھی حیا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عثمان کا حیا کریں، تو کتنے خوش نصیب ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کی شہادت کا بڑا دردناک منظر ہے۔ ایک یہودی تھا ابن سبا، یہ یہودی تھا اور یہ مسلمانوں سے بڑا بغض رکھتا تھا، اس نے بدلہ لینے کے لیے ظاہری مسلمان ہوا، اور پھر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب حاصل کیا، اور یہ پھر اس کو وزارت دے دی گئی، تو اس نے کوفہ اور مصر کے لوگوں کو ورگلایا اور ان کے دلوں میں نفرت ڈالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پھر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا محاصرہ کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کر آپ کے سر پہ سریا مارا تھا، اور آپ کی جو زوجہ تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاس تھی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا بچانے کے لیے، تو جب وہ سریا ان کے ہاتھوں پہ لگا ان کی انگلیاں کٹ گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو 4 بددعائیں کی اور فرمایا اللہ تمہاری ٹانگوں کو توڑ دے اور تمہارے ہاتھوں کو توڑ دے، جس ہاتھوں سے تم نے میری بیوی کی انگلیوں کو تکلیف دی، ان کو کاٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا کر دے، اور تمہیں اللہ رب العزت جہنم میں بھیج دے۔ وہ کہتے ہیں کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص ہے 2 پاؤں سے بھی، اس کے پاؤں بھی نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، ہاتھوں سے بھی وہ معذور تھا، ہاتھ بھی نہیں تھے، اور وہ اندھا تھا، اور وہ صدائیں لگا رہا تھا کہ لوگوں میں دوزخی ہوں، میں جہنمی ہوں۔ جب ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو جہنمی ہوں، تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بددعا جو مجھے انہوں نے دی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، کیونکہ میں نے ان کے سر پہ سریا مارا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ بددعا دی تھی کہ تمہارے پاؤں بھی ٹوٹ جائیں، تمہارے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں، جس سے تم نے میری بیوی کو تکلیف دی ہے، تم اندھے ہو جاؤ اور اللہ تمہیں جہنم عطا کرے۔ تو 3 دعائیں تو قبول ہوگی، وہ پوری ہو گئی ہیں، میرے پاؤں بھی ٹوٹ گئے ہیں، میرے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے ہیں، اور میں نبینا بھی ہو گیا ہوں، اور چوتھی بھی مجھے یقین ہے کہ میں جہنمی ہوں، اور وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں جہنمی ہوں، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا۔ تو آپ کو جب شہید کیا گیا تو 40 دن تک آپ پر پانی بند کیا گیا تھا، 40 دن۔ وہ ہستی جنہوں نے بئر روما خرید کر لوگوں کو پانی دیا مفت، اور وہ ہستی جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کر دی تھی خرید کر، اور آج جب ان کے وقت شہادت کے بارے وقت ان بلوائیوں نے، ان غرداروں نے آپ کو 40 دن آپ کو گھر پہ معصور کیا، آپ کو نکلنے نہیں دیا، اور آپ کا 40 دن تک پانی بند رکھا، آپ کو کھانا پینا نہیں دینے پہنچایا جاتا تھا، 40 دن تک آپ جو ہے وہ بھوکے پیاسے تھے، اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غم نہ کرو، آج تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور ہمارے ساتھ تم افطاری کر لو گے۔
जब आपको शहीद किया गया तो आपका खून, उस वक्त आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और आपका खून का कतरा इस आयत पर गिरा, जिस वो आयत थी फसा यकफी का हुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। जब महशर का मैदान होगा तो कोई किसी की शहादत, गज़वा बदर उसकी गवाही देंगे, कोई गज़वा खंदक में गवाही, गज़वा खंदक देगा, किसी की शहादत की गवाही गज़वा तबूक देगा, लेकिन कुर्बान जाए है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान पर कि आपकी शहादत की गवाही खुद कुरान पाक देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत अता फरमाए और उनका इसी तरह तज़किरा करने का, जिक्र करने की हमें हमेशा तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।